میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانو گے، اس سے دل کے ساتھ جڑے رہو گے، آپ کو لوارث نہیں چھوڑا جائے گا، یہ مسلک آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کریم تک لے کر جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مواجہہ شریف ہے، سامنے کھڑا ہے کون؟ امام احمد رضا خان کھڑے ہیں۔ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت کے لبھائے مبارک میں حرکت ہے، جنبش ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھ لیا، آنکھ کھل گئی، دل میں خیال آیا خواب خواب ہوتا ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے، لیکن دل نے اندر سے کچوکے لگائے رہتا مدینے میں ہے تو جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں جب میں گیا نا، غسل کیا، معطر ہوا، خوشبو لگائی پاکیزگی کے ساتھ، کہتے ہیں جیسے ہی باب السلام سے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ جو خواب میں دیکھا تھا وہ آنکھوں کے سامنے بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی صدا بلند ہو، ہاں سبحان اللہ۔ شہزاد جو واقعہ سنا رہا ہے، اس واقعے پر بھی خواب میں جو دیکھا تھا، خواب بھی سچا ہوتا ہے کسی کسی کا۔ حضور نے فرمایا ذہبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراھا الرجل او ترى له، فرمایا نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا میرے بعد، مگر تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنا دوں میاں خوشخبری کیا ہے؟ ارے خوشخبری سنیں گے آپ؟ ادھر دیکھ کے سنیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میری طرف دیکھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ خوشخبری ہوگی نا۔ خوشخبری کو توجہ سے سنا جاتا ہے، بے توجہی میں کون سی خوشخبری سنی جاتی ہے؟ اس کا مطلب جس کو بے توجہی میں سنا جا رہا ہے وہ آپ کے نزدیک خوشخبری ہے ہی نہیں۔ خوشخبری سنا دوں؟ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ میرے آقا کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہ سچے خواب ہے جو آدمی کبھی اپنے لیے دیکھتا ہے یا کبھی دوسرے کے لیے دیکھ لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اعلیٰ حضرت کے لیے کون دیکھ رہا ہے؟ علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو اعلیٰ حضرت حضور کے مواجہہ میں کھڑے ہیں، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ کہتے ہیں دل نے چاہا یار اعلیٰ حضرت کے انتقال کو ایک زمانہ ہو گیا، کیوں نہ ملاقات کر لی جائے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے قریب گئے اعلیٰ حضرت غائب۔ اللہ اکبر۔ یہ باب جبریل سے نکل کر پھر آئے، پھر جیسے پہنچے تو اعلیٰ حضرت کو پھر وہیں پایا۔ آئے آئے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاداب بھائی بولیے سبحان اللہ۔ نمبر آئے گا، آپ سر سبز و شاداب رہیں گے میرے بعد انشاءاللہ۔ آج بھی ہیں لیکن رہیں گے۔ آپ سوتے رہے ہے نا، کمزور ہو جائے لیکن ہمیشہ شاداب ہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پھر پایا، پھر قریب جا کر ملاقات کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت پھر غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر پلٹ کر آئے، تیسری بار پھر اعلیٰ حضرت کو وہیں پایا، 3 بار واقعہ مکمل ہو گیا، چوتھی بار میں اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے رزلٹ اور نتیجہ کیا نکالا؟ کچھ سمجھے اس واقعے سے؟ پہلے دادیاں واقعہ سناتی تھی، کہتی تھی بیٹا اس واقعے سے کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نصیحت سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو گھبرائیے نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو ظاہری زندگی میں سرکار کی بارگاہ میں گئے اور کہا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا تھا؟ سرور کائنات نے اپنا دیدار کرایا تھا، واقعہ سنا ہے نا، دیدار کرایا تھا۔ اور انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کو کہاں دیکھا گیا؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دیکھا گیا۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، جناب شاداب کانپوری اپنی گاڑی سے مثال کے طور پر آئے۔ میں نے کہا جناب شاداب صاحب یہاں سے پروگرام کے بعد کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے حضرت میں کانپور کا سفر کروں گا۔ میں نے کہا یار کانپور میں تو میرا بھی پروگرام ہے 7 تاریخ کو۔ کہنے لگے دیر کیوں کر رہے ہیں، چلیے آج ہی بیٹھ کے چلیے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، راستے میں کئی ساری بستیاں آئی، بنارس بھی آیا، غازی پور بھی آیا، اور بھی بہت سارے پور آتے رہے، لیکن انہوں نے کہیں مجھے کافور نہیں کیا، بٹھائے رہے۔ جیسے ہی کانپور آیا، کانپور میں مجھے اتار دیا گیا، یہ بھی اترے۔ میں نے کہا یہاں تک کیوں اتارا؟ کہا اس لیے اتارا ہے کہ یہاں تک میری رسائی
ہے. اب جملے پہ ذرا غور کرنا. حضرت تشریف لا رہے ہیں لیکن جملہ سنیے گا, واقعہ یہی مکمل کر رہا ہوں, میری طرف دیکھیں. اعلیٰ حضرت انتقال سے پہلے بھی سرکار کی بارگاہ تک رسائی رکھتے ہیں, انتقال کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ تک رسائی ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانے گا سرکار اعلیٰ حضرت یہ نہیں چھوڑیں گے, مدینے تک رسائی ہو جائے گی. اور جب وہاں پہنچے گا تو پھر کہیں گے اب میری زبان میں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گنبد خضرا کانفرنس, محافظین مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی, علماء اہل سنت. ہم گزارش کرتے ہیں اپنی عوام سے کہ حضرت کو آنے دیں, اور علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت سے مصافحہ خوب کیجئے گا, مگر ابھی حضرت کو آنے دیجئے. السلام علیکم. اس پہ جگہ. السلام علیکم. بیٹھ جائیے. بولیے. ماشاء اللہ. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. جو ماحول آپ نے بنایا تھا اسی ماحول کو برقرار رکھیے, ہے نا. بہت اچھے انداز میں آپ بیٹھے تھے, اٹھ کے جائیے گا مت. میں نے منع کر دیا. ہاں پورا نیچے ہٹوا دیا ہے. کیمرہ بالکل بند رکھیے گا, ہے نا. غور فرمائیے, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قطب مدینہ فرماتے ہیں میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو حضور کے مواجہہ شریف میں سامنے جالیوں کے کھڑا ہوا دیکھا. میں نے عرض کیا نا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انتقال سے پہلے بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دیدار کا فیض پا رہے ہیں, اور انتقال کے بعد بھی قطب مدینہ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ آپ وہاں موجود ہیں. اور جب جا کر ظاہر میں دیکھا اعلیٰ حضرت کو وہیں پایا. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ کریم تک ہے. آپ نے پہلے ظاہری زندگی میں بھی دیکھ لیا اور انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کو وہاں پایا گیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی رسائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک ہے. اور آپ جانتے ہیں انسان وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک اس کی رسائی ہوا کرتی ہے. آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانو گے, اس سے دل کے ساتھ جڑے رہو گے, آپ کو لوارث نہیں چھوڑا جائے گا. یہ مسلک آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کریم تک لے کر جائے گا. اور جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر اس مسلک کی زبان میں کہو گے با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا وہیں سفر کا اختتام کیا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میری حاضری کو اور میری گفتگو کو قبول فرمائے. اگر کوئی جملہ خلاف شرع زبان سے نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. کلمہ شریف پڑھیں, استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم. حضرات محترم, جماعت اہل سنت کی ایک بہت باوقار شخصیت سے ایک عظیم و شان خطاب سننے کا آپ نے شرف حاصل کیا. ہمارے اعتقاد